بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کی خالص محبت کو پانے کے لیے ہم اولیاء کرام کے اور سلف صالحین کے اقوال جو ہے وہ ان سے لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کو کیسے جو ہے وہ پایا جا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے ٹوٹے ہوئے دلوں میں تو تلاش کیا کر، ٹوٹے ہوئے دل والوں کے پاس تلاش کر، کیونکہ میں ہر روز ایک ہاتھ ان کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ دل ہجر و فراق کی وجہ سے جو ہے وہ منہدم ہو جاتے ہیں۔ تو اگر تو مجھے پانا چاہتا ہے، مجھے دیکھنا چاہتا ہے، تو ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر، شکستہ دلوں کے اندر مجھے پاؤ گے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے اور لا الہ الا اللہ کہنے والوں اہل توحید کی تعظیم کرتا ہے۔ حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر جنت میں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دیدار سے محبوب رکھے تو وہ جنت سے بچنے کی اس طرح فریاد کریں گے جس طرح دوزخ سے بچنے کی فریاد کرتے ہیں۔ اپنے دیدار سے اگر محجوب رکھے، اسے اپنا دیدار نہ کروائے، تو جس طرح دوزخ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس طرح کوشش کریں گے۔ تو اللہ کی محبت اگر حاصل کرنی ہے، چاہنی ہے، تو ہر وقت اس کی چاہت میں رہا کریں، اس کے دیدار میں رہا کریں، اس کی محبت میں رہا کریں، اور اس کی محبت کو، اس کی ذات کو اگر تلاش کرنا ہے، حاصل کرنا ہے، تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کیا کر۔ حضرت سدی سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ 10 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے سے محبت الہی کا جو ہے وہ حصول ہوتا ہے، محبت الہی حاصل ہوتی ہے۔ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں؟ آئیے ذرا ملاحظہ کرتے ہیں۔ پہلی ہے نوافل پڑھنا، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کی رضا کے لیے نوافل پڑھنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی ذات حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، دوسرا ہے خیر خواہی کرنا، خیر خواہی چاہنا، ہر کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، بھلائی چاہنا، اس سے اللہ رب العزت کی ذات کی محبت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ تیسرا ہے قرآن سے محبت کرنا۔ چوتھا ہے احکامات الہی پر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی آزمائش پر صبر کرنا، دیے گئے امتحانات پر صبر کرنا، رب کی رضا پر راضی رہنا، صبر کرنا۔ اور پانچواں ہے امر الہی کو ترجیح دینا، جو اللہ رب العزت کا حکم آ جائے، امر آ جائے، اس پہ راضی رہنا، اس کو ترجیح دینا۔ اس سے بھی اللہ رب العزت کی محبت کا حصول جو ہے وہ ہوتا ہے۔ حیا پیدا کرنا اپنی آنکھوں میں، اپنی کانوں میں، اپنی زبان میں، اپنی نظروں میں، اپنی طبیعت میں، حیا پیدا کرنے سے بھی اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اور ساتویں ہے محبت الہی میں مشقت برداشت کرنا۔ اگر محبت الہی پانے کے لیے انسان کو مشقت کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، تلاوتیں کرنی پڑتی ہیں، رات کو قیام کرنا پڑتا ہے، گوشہ نشینی اختیار کرنی پڑتی ہے، تو یہ ساری کی ساری مشقتوں کو برداشت کرنے کے لیے بھی اللہ رب العزت کے نیک بندے نے یہ بات بتائی ہے، حضرت سدی سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ محبت الہی کو پانے کے لیے اگر درمیان میں راستے میں مشقتیں آتی ہیں، اذیتیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، تو ان پر بھی برداشت کرنے پر اللہ کی محبت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ اور 8ویں ہے قلیل پر راضی رہنا، یعنی کہ جو اللہ رب العزت نے تھوڑا دیا ہے اس پر راضی رہنا،
اس سے بھی اللہ کی محبت جو ہے وہ ملتی ہے۔ اور نویں ہے قناعت سے کام لینا، یعنی کہ میانہ روی سے کام لینا، زیادہ فضول خرچی نہ کرنا۔ یہ 10 اصول ہیں کہ جن کو بندہ اگر اپنا لے، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے اپنا لینے سے اللہ کی محبت جو ہے وہ بالضرور بندے کو میسر آتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا سے آخرت تک کا سفر آسان اور ہلکا ہے۔ مومن کے لیے دنیا سے آخرت تک کا سفر جو ہے وہ آسان ہے، اور اللہ رب العزت کے قرب کی خاطر مخلوق سے کنارہ کش ہونا تکلیف دہ عمل ہے، اور نفس سے اللہ رب العزت کی طرف سفر اذیت ناک ہے، اور نفس سے اللہ کی طرف سفر کرنا اذیت ناک ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ صبر سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ تو جب بندہ ان تکالیف سے، ان مشقتوں سے، ان اذیتوں سے، ان مجاہدوں سے جب گزرتا چلا جاتا ہے تو بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا جو ہے ایک ایگزامینیشن ہال ہے، امتحان گاہ ہے۔ جو بندہ ان امتحانات میں، ان ایگزامز میں پاس ہوتا جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے اتنا ہی مقام اور مرتبہ دیتا چلا جاتا ہے۔ اب قرآن کے اندر جتنے بھی یہ پیغمبروں کا، نبیوں کا ذکر ہے، 1.25 لاکھ اللہ رب العزت نے انبیاء کا نزول جو ہے وہ فرمایا، مبعوث فرمائے، لیکن سب کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ اللہ نے ان نبیوں کا ذکر فرمایا ہے، ان پیغمبروں کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے امتحانات جو ہیں وہ پاس کیے ہیں، جنہوں نے اذیتوں کو جھیلا ہے، جنہوں نے تکالیف کو برداشت کیا ہے، جنہوں نے مشقتوں کو برداشت کیا ہے، جنہوں نے بڑی بڑی جنگیں کی، جنہوں نے بڑے بڑے مارکے جو ہیں وہ کیے، اور فرعون کا مقابلہ کیا، نمرود کا مقابلہ کیا، یزید کا مقابلہ کیا۔ رب کائنات نے ان کے ذکر کو اپنا ذکر بناتے ہوئے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ تو جو جتنا امتحان بڑا دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے اتنا ہی بڑا مقام اور مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ وہ مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کی چاہت ہے، اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی محبت ہے، اور اللہ اسے خالص محبت عطا فرماتا ہے جو جتنے بڑے امتحانات سے گزرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ کی ذات کی سچی اور پکی خالص جو ہے وہ محبت کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔